غزوہ بدر اسلام کا سب سے پہلا اہم ترین غزوہ ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے۔ جنگ کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے مکے سے قریش امٹ پڑے اور مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی۔ مسلمان فتح یاب ہوئے، کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ گرفتار شدگان میں سے 2 کو محسن انسانیت نے قتل کروا دیا کیونکہ وہ ذات نبوی کی توہین کرتے تھے۔ باقیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ دفاعی اثرات۔ معاش اور دفاع انسانی معاشرے کے 2 اہم ستون ہیں۔ بظاہر اور سطحی نظر سے معاش زیادہ اہم نظر آتا ہے کہ کھانے پینے پر انسانی زندگی کا انحصار ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ بچے کے اس دنیا میں آنے سے قبل ہی اس کا دفاعی نظام کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نومولود ابھی ماں کے پیٹ سے برآمد ہو رہا ہوتا ہے کہ ماحول کے جرثوم اس پر حملہ آور ہو چکتے ہیں۔ بچے کے زندہ بچ جانے کا انحصار اس دفاعی نظام کی کامیابی پر ہے۔ بصورت دیگر موت کے مخیب سائے اسے اپنی آغوش میں لے کر منو مٹی تلے داب دیتے ہیں۔ محسن انسانیت اگرچہ قافلے کی تلاش میں نکلے کہ پیش نظر معاش تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی مقصود تھا، اور وہ عین فطرت انسانی کے مطابق تھا کہ موت سے قبل دفاع مضبوط کیا جائے، خواہ پتھر پیٹ پر باندھ کر ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ میدان بدر کا پہلا نتیجہ مسلمانوں کی دفاعی کامیابی تھی اور دشمن کی دفاعی شکست تھی۔ اگرچہ دشمن اپنی معاش یعنی وہ قافلہ بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، قرب و جوار کے قبائل پر خاص طور پر اور دیگر عرب قبائل پر عام طور پر دھاک بیٹھ گئی کہ قریش جو صدیوں سے ناقابل تسخیر تھے، مسلمان قوت کے ہاتھوں بری طرح پٹ گئے۔ تعلیمی اثرات۔ اللہ نے تخلیق آدم کے فوری بعد، جبکہ ان کا جسم کپڑوں سے ناآشنا تھا، شکم خالی تھا اور رشتہ دار انقا تھے، اولین جو ضرورت پوری کی وہ ترسیل تعلیم تھی۔ اسی طرح بچہ دنیا میں آنے سے قبل ہی قدرت کے ہاں سے اپنی حاجات ضروریہ کی تعلیم حاصل کر کے آتا ہے۔ اللہ اسے رو کر اپنے اظہار کی تعلیم دے کر بھیجتا ہے۔ اس کے سارے اعضائے جسمانی اپنا اپنا کام سیکھ کر اس دنیا میں وارد ہوتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کو تعلیم میں برتری کے باعث ہی خلافت ارضی کا منصب عطا ہوا تھا۔ غزوہ بدر کے اثرات میں فروغ تعلیم ایک اور بڑا عنصر ہے۔ اس زمانے میں تعلیم کا کوئی بہت زیادہ رواج نہ تھا، اور مکہ جیسے قلب عرب میں کل 17 پڑھے لکھے افراد تھے۔ عرب اگرچہ اپنی زبان دانی کی بنیاد پر دوسروں کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے، لیکن ان کی اپنی زبان بھی ہنوز عرب نقطوں اور ڈنڈوں سے ناآشنا تھی۔ ان حالات میں نظر نبوی مسلمان بچوں کی خواندگی کی طرف اٹھی، اور قیدان بدر میں پڑھے لکھے لوگوں کو اس شرط پر آزاد کر دیا گیا کہ وہ مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، اگرچہ وہ معلم غیر مسلم ہی تھے۔ درس انسانیت۔ غزوہ بدر سے پہلے پوری انسانی تاریخ میں کہیں یہ تصور ہی موجود نہ تھا کہ جنگی قیدیوں کو رہا بھی کیا جا سکتا ہے۔ بڑی بڑی تہذیبیں اور علمی اور تعلیمی تحریکیں اپنی اپنی عمر پوری کر چکی تھیں، لیکن کسی کے ہاں انسانیت کا یہ تصور خیال بن کر بھی نہ ابھرا کہ جنگی قیدی کو حق زندگی بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ کل کے کل جنگی قیدی تہ و تیغ کر دیے جاتے اور مفتوحہ علاقوں کے افراد غلام بن کر ہانک لیے جاتے، اور نسلوں تک توق ان کی گردنوں کا زیور بنے رہتے۔ محسن انسانیت نے انسانی تاریخ عالم میں سب سے پہلے جنگی قیدیوں کو آزاد کیا، جبکہ انہیں یہ مشورہ بھی دیا گیا تھا ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس سے بڑھ کر درس انسانیت کہاں سے آئے گا کہ محسن انسانیت کروٹ پر کروٹ لیے چلے جا رہے ہیں، اور مسلمان پوچھتے ہیں کہ ہمارے باپ آپ پر فدا ہو، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ فرمایا چچا عباس جو جنگی قیدیوں میں سے تھے اور ان کی مشقیں قصی ہوئی تھیں، ان کی آہیں سونے نہیں دیتی۔ پہرے پر موجود مسلمانوں نے چچا عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دیں اور وہ آسودہ ہو کر محو استراحت ہو چکے، لیکن محسن انسانیت ابھی بھی کبھی ادھر کروٹ لیتے اور کبھی ادھر۔ مسلمانوں نے عرض کیا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اب نیند کیوں نہیں آ رہی؟ ارشاد ہوا جب جرم سب کا برابر ہے تو سب کی رسیاں ڈھیلی کرو، صرف عباس بن عبد المطلب ہی کی کیوں؟ چنانچہ پہلے جنگی قیدیوں پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور بعد میں محسن انسانیت نے آرام فرمایا۔ اجتماعی اعتماد نفسی۔ یہ معرکہ بدر کے اثرات میں وہ اہم امر ہے جس کا براہ راست اثر نومولود مسلمان معاشرے پر ثبت ہوا۔ وہ مسلمان جو 13 سال تک مکے کی سرزمین پر پٹتے رہے، ماریں کھاتے رہے، پتھر سہتے رہے، گرم ریت پر لٹائے جاتے رہے، جن کی راتوں کا چین اور دن کا سکون چھین لیا گیا،
حتیٰ کہ مکہ مکرمہ جیسے آبائی وطن کی سرزمین ان پر تنگ کر دی گئی اور وہ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ پھر مدینہ منورہ میں بھی پورا عرب، منافقین اور یہود مدینہ انہیں بھگوڑے سمجھتے رہے، مجرم گردانتے رہے اور سازشیں تیار کی جاتی رہیں کہ کب اور کس طرح انہیں قریش کے حوالے کر دیا جائے۔ ان حالات میں انہیں مکے والوں کے خلاف جنگ لڑ کر فتح حاصل کرنا، انہیں تیق و تیق کرنا اور بڑے بڑے سرداروں کو جن کی گردنیں خم نہ ہوتی تھیں اور جن کے ہاتھ کوڑے مار مار کر تھکتے نہ تھے، ان کی لاشیں بے گور و کفن مٹی میں رلتے ہوئے دیکھنا اور بقیہ کو گرفتار کر کے ساتھ لے آنا اور سینکڑوں قریش مکہ کو میدان سے ذلت و شکست خوردگی کے ساتھ جانیں بچا کر بھاگتے ہوئے دیکھنا، خوشی، مسرت اور اعتماد نفسی کا وہ ذریعہ ہے جو شاید کسی اور طریقے سے کبھی حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ اب وہی مار کھا کھا کر ہجرت کرنے والا مسلمان فاتح ہے، جنگ جیت کر پرانے قرض چکانے کا مقام پر ہے، اور غلام، غریب اور مجرم اب مد مقابل ہے اور جیت کے احساس کے ساتھ رب کے سامنے شکر گزار ہے۔ یوم الفرقان، قرآن عظیم نے اس جنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے یوم الفرقان کہا ہے، یعنی حق اور شک کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ بظاہر حالات بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی شکست یقینی ہے۔ 313 افراد اور واجبی سے کپڑوں کے ساتھ ہتھیار بھی سلامت نہیں تھے، جبکہ پورے لشکر میں کل 2 گھوڑے اور بار برداری کے لیے 10-12 اونٹ تھے، اور مقابلے اس لشکر جرار کے ساتھ تھا جو سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا، اور ہتھیاروں اور گھوڑوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ لشکریوں کے لیے ایک دن 90 اور دوسرے دن 100 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ ان حالات میں قرآن کے مطابق صرف حق کی قوت تھی جس نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ مذہبی اثرات، یہود مدینہ جو قدیم آسمانی کتب کے حامل تھے اور منافقین جو اندر سے مسلمانوں کے دشمن تھے، غزوہ بدر سے قبل یہ دونوں گروہ پھولے نہیں سما رہے تھے کہ اب مسلمانوں کا قلع کما ہو چکا، اور بھلا قریش سے ٹکر لے کر کون بچ سکتا ہے، اور بس ایک آدھ دن میں اس نئے نبی کا دین قصہ پارینہ ہو کر کتابوں میں دفن ہونے والا ہے۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں موجود مسلمانوں کے گھر اور عورتیں بچے آپس میں بانٹ لیے کہ شکست کی خبر آتے ہی کسے کیا ملے گا، لیکن نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ جب مسلمان لشکر فاتحانہ انداز سے اپنے گھروں کو لوٹا، اس سے مسلمانوں کے نومولود مذہب کی حقانیت ان دونوں گروہوں کے دلوں پر ثبت ہو گئی۔ معاشی اثرات، لٹے پٹے مسلمان ہجرت کر کے تو مدینہ پہنچے تھے، ان کے لیے اپنی جان بچا آنا بھی بڑی حکمت اور کامیابی تھی۔ ایسے میں جب ایک چھوٹی سی بستی میں بہت سے مہاجر آن پہنچے اور اوپر سے جنگ کا خوف اور یہود و منافقین کی سازشیں ہر دم تلوار کی طرح سر پر لٹک رہی ہوں، تو ان امور کا لازمی نتیجہ معاشی بدحالی تھا۔ چنانچہ نماز سے قبل ایک اعلان کرنے والا خواتین کی طرف منہ کر کے اعلان کرتا تھا کہ بیویوں نماز میں مردوں کے اٹھتے کے تھوڑی دیر بعد اپنا سر اٹھانا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ غربت کے مارے مسلمانوں نے ٹاٹ کے کپڑے محض ناف سے گھٹنے تک باندھ رکھے ہوتے تھے، اور وہ کپڑے اس قدر بھی نہ تھے کہ ایک پلو دوسرے پر چڑھ سکے، پلو کھینچ کر انہیں کھجور کے پتوں سے سی لیا گیا ہوتا تھا۔ ایسے میں امکان تھا کہ نماز میں اٹھتے ہوئے کسی نمازی کا پلو جسم سے سرک جائے اور کسی خاتون کی نگاہ پڑ جائے۔ غربت اور فاقہ کشی کے ان حالات میں قیدیان بدر سے حاصل کیا گیا فدیہ مسلمانوں کی معاشی حالت سنبھالنے کا باعث بنا۔ شہدائے بدر، قیامت تک زندہ رہنے والی اس امت میں شہدائے بدر وہ خوش قسمت گروہ ہے جس کے نصیب حاصل کرنے کی خواہش کی جاتی رہی ہے۔ روایات کے مطابق یہ لوگ جنت میں داخل کیے گئے اور نعمتیں دیکھ کر حیران ہو گئے اور اللہ سے کہنے لگے، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دے، ہم پیچھے رہ جانے والوں کو تیری جنت کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ اللہ نے جواب دیا، یہ میری سنت کے خلاف ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اچھا ہم میں سے کسی ایک کو بھیج دے۔ اس پر بھی انکار ہوا تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ، ہمارا پیغام ان تک پہنچا دے۔ چنانچہ یہ آیات نازل ہوئیں، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں، اور پیچھے رہ جانے والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ تا قیامت اہل ایمان جس طرح بدری صحابہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں، اسی طرح فرشتوں میں بدری فرشتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بدری فرشتے وہ ہیں جنہوں نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें, आपको और तमाम अहले ईमान को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।